السلام علیکم کلاس. آج ہماری اربن ڈیولپمنٹ کی سیکنڈ کلاس ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسکول ان اربن ڈیولپمنٹ ہے، یا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جو اربن ایریاز میں ہمیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ملتے ہیں اور ان کے ساتھ جو فیسلٹیز یا جو چیلنجز ہوتے ہیں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. سب سے پہلے جو آپ کو یہ سب کو پتہ ہوگا کہ اسکول یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہماری سوسائٹی کا ایک مین ہب ہے. اس کے بغیر یہ کہہ لیں کہ اسکول ہماری بہت سی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہمیں اویئرنیس دلواتا ہے، ہمارا اس دنیا میں پرپز آنے کا کیا ہے یہ ہمیں ایجوکیشن سے پتہ چلتا ہے. جو فرسٹ تھنگ مائنڈ میں آتی ہے بہت سے لوگوں کے وہ یہی ہے کہ جو انر سٹی اسکولس ہوتے ہیں وہ کراؤڈڈ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو فنڈس ہوتے ہیں وہاں پہ فنڈس کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ اربن ایریاز میں ڈائیورسٹی زیادہ ہوتی ہے، اربن ایریاز میں پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے. وہاں پہ پاپولیشن کی وجہ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اربن ایریاز کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں وہ ہائیلی کہہ لیں کہ فلفلڈ ہوتے ہیں. وہاں پہ سیٹیں بہت کم ملتی ہیں، آپ کو ایڈمیشن کم ملتا ہے. لیکن یہ سچ یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیریوٹیپیکل ایک میتھ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جو اربن ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ اگر پاپولیشن زیادہ ہے تو وہاں پہ اسکولس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے، جو اسکول کے نمبر ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ اسی پاپولیشن کو لے کے اسی کے مطابق اسکولس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اتنی ہی زیادہ اسکول بھی ہوں گے کسی بھی اربن ایریاز میں. پھر جو اربن ایریاز ہوتے ہیں وہ ساری کنٹری میں ٹیچرز اور جو ریسورسز ہوتے ہیں ان کے جو اہم ضروریات ہوتی ہیں ان کو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. پھر ٹیکنیکل لیول پہ جو اربن سکولز ہوتے ہیں وہ کلاسیفائی ان کو کیا جاتا ہے، جیسے نیشنل سینٹر فار ایجوکیشنل اسٹیٹسٹیکل ایکسٹرنل لنک یہاں پہ بتایا گیا ہے. اگر ہمارا کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، جیسے یہاں پہ لاہور میں یو ای ٹی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے، جہاں پہ بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے، پریکٹیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے. ایسے یہ بتایا گیا کہ امریکہ میں یہ اسکول کام کرتا ہے. یہ جو ایجوکیشنل اسٹیٹسٹیکل ایکسٹرنل لنک ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ اسکولس کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے، اور یہ جو لوکل اسکولز ہوتے ہیں ان کا سائز پاپولیشن کے مطابق ہوتا ہے. ڈینسٹی اور لوکیشن کو دیکھ کے پھر سٹی میں اسکول اسٹیبلش کیے جاتے ہیں. جو اربن سینٹرک کلاسیفیکیشن سسٹم ہوتا ہے اس کے مطابق ہمارے جو اربن ایریاز میں جو اسکولز ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کروایا جاتا ہے. اور یہ جو اسکولز ہوتے ہیں اس نے 3 کیٹیگریز بتائی ہیں کہ کسی بھی اربن ایریا میں یہ 3 قسم کے اسکول پائے جاتے ہیں. جو لارج سائز کے ہوتے ہیں وہاں پہ پاپولیشن 250,000 اور اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. یہ اسکول اب نہ صرف پرائمری ہوں گے، مڈل بھی ہوں گے، ہائی اسکولس بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کی بلڈنگس الگ الگ ہوں لیکن ہائی اسکول کے انڈر مڈل اسکول اور پرائمری اسکول کام کر رہے ہوں. لیکن یہ پاپولیشن کا بتایا ہے کہ اگر لارج اسکول ہے تو اس کی پاپولیشن اتنی ہوگی. جو مڈل اسکول ہیں وہاں پہ اربنائزڈ ایریا میں جو سٹی کے پرنسپلز ہیں ان کے ساتھ ان کی پاپولیشن 250,000 ہوگی یا اس سے کم ہوگی. اور جو اسمال ہوتے ہیں اسکول وہاں پہ ٹوٹل پاپولیشن 100,000 کے قریب ہوتی ہے یا اس سے بھی کم ہوتی ہے. اچھا، اب انہی اربن ایریاز میں ٹیچنگ کا بتایا گیا ہے کہ ٹیچنگ کا کیا لیول ہوتا ہے یا ٹیچنگ کا کیا سینیریو ہوتا ہے. جو اربن ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ کیونکہ آپ کے پاس پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہوتا ہے، تو اربن ایریاز میں آپ کو ہائیلی کوالیفائڈ، ٹیلنٹڈ اور پیشنیٹ ٹیچرس ملتے ہیں جو وہاں پہ کام کرنا چاہتی ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. جو اسکولس ہوتے ہیں وہ ان کو ایسی جگہوں پہ لوکیٹ کیا جاتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کی نیڈس کو فلفل کر سکیں. اس میں انہیں جو ڈیفیکلٹی آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اٹریکٹنگ میں اور ریٹریننگ ٹیچرس میں. 2008 میں بتایا گیا کہ آلموسٹ جو ٹوٹل 100% اربن اسکولس تھے وہاں پہ جو آپ کی جاب سیٹس تھی وہ پرووائڈڈ تھی، وہاں پہ وہ پرووائڈ کی گئی تھی ویکنسیز. اس کا ایکسٹرنل لنک آپ کی ٹیچر پوزیشن رینجنگ کے ساتھ تھا کہ وہاں پہ ووکیشنل ایجوکیشن اور دوسری سیٹس پہ بھی
ٹیچرس کو ہائر کیا جاتا تھا، لیکن جو اسکولس ہوتے ہیں وہ ٹیچر کی نیڈس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی نیڈس پہ بھی فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو ایجوکیٹرس ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں۔ اس میں جابس کا بتایا جا رہا ہے کہ جابس، کیونکہ اگر اسکولس کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، اسکول زیادہ تعداد میں ہیں، تو اوبیسلی جو جابس ہوں گے وہ بھی آپ کو زیادہ ایزیلی اویلیبل ہو سکیں گے۔ اور جو میں نے پاپولیشن کا بتایا تھا کہ ڈائیورسٹی اور پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ ٹیچر بھی زیادہ ہائر کیے جاتے ہیں، اس لیے جو جاب ویکنسیز ہوتی ہیں وہ اربن ایریاز میں زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز کے۔ نیکسٹ پھر اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے جو بینیفٹس، ٹینجیبل بینیفٹس ٹیچنگ کے لیے، وہ تو یہ ہیں کہ یہاں پہ ویکنسیز زیادہ ہوتی ہیں، ایوریج سیلری زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیلری کے علاوہ اور بھی بہت سے بینیفٹس ٹیچر کو ہوتے ہیں، جیسے ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس آپ کے کریئر ڈیولپمنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اربن اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹپیکلی کیا ہوتا ہے، ان کی لارجر ایکسیس ہوتی ہے ایجوکیشن تک، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کی ایزی ایکسیس ہوتی ہے، لائبریریز ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں، بکس اویلیبل ہوتی ہیں، اور ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اربن ایریاز کا بتایا گیا کہ اربن ایریاز میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جو اربن سکولز ہوتے ہیں، وہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کا اسٹینڈرڈ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو اربنائزیشن ہے یہ ایک ماڈرن ٹرینڈ ہے ساری دنیا میں۔ جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کے نمبر آف ویز ہوتے ہیں جس سے یہ امپیکٹ کرتی ہے۔ تھیوریٹیکلی اگر دیکھا جائے تو انکریز ہوتا ہے دنیا میں پاپولیشن، تو زیادہ دنیا میں اگر پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے تو وہ اربن ایریاز کی طرف موو کریں گے، کیونکہ وہاں پہ انہیں میجورٹی کو زیادہ فیسلٹیز ملیں گی۔ اس لیے ڈیولپنگ ورلڈس میں اس نے یہ بتایا کہ اس کے بیریئرز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جب پاپولیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے جو چیلنجز ہوتے ہیں، جو بیریئرز ہوتے ہیں، وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فارمل اور انفارمل کورس کا بتایا گیا کہ جیسے اگر سکولز کا سٹینڈرڈ زیادہ اچھا ہے تو وہاں پہ ٹیوشن کلچر یا اکیڈمک کلچر بھی زیادہ ہوگا۔ وہاں پہ جو ایویڈنسز پرووائڈ کیے گئے ہیں انہی کے مطابق اگر اربن ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں تو اربن چیلنجز بھی زیادہ ہوں گے۔ گروئنگ میجورٹی کا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اسی طرح اس کو کوریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ انکم بھی بڑھ رہی ہے اربن ایریاز میں، اور اسی طرح جو سروسز ہوتی ہیں کنٹمپریری اکانومی میں وہ بھی زیادہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ ایکسپیرینس کر رہی ہے فاسٹر ریٹ آف اربنائزیشن کو، کیونکہ وہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، لیکن جو ڈیولپڈ ہے وہاں پہ اربن ایریاز میں زیادہ فاسٹ اربنائزیشن ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان ہے، یا یہاں پہ آپ کو افریقہ کا بتایا گیا ہے، یہ 16% سے انکریز ہو گیا 2016 ٹو 2025 تک۔ جو اربنائزیشن ڈیولپنگ ایریاز میں ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی جو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، یہ جو ایکسیس ہوتی ہے ایجوکیشن کو، اس کی فیسلٹیز کو زیادہ بیٹر کر سکتی ہے۔ اگر اربن پاپولیشن انکریز ہو تو کیا ہوتا ہے، نمبر آف چلڈرن جو ایکسٹریم، جن کے پاس لانگ ڈسٹینس ہوتا ہے اسکولس کے لیے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو اسکول اٹینڈ کرنے کے لیے ایک لمبا ڈسٹینس کور کر کے اسکول جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اربن ایریاز میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی کمیونٹی یا کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ اسکیم بن رہی ہے تو وہاں پہ اربن اسکول پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اربن ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جو نمبر آف چلڈرن ہوتے ہیں وہ اس لیے ریڈیوس ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو فیملی پلاننگ ہوتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز کے زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ تو جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے لانگ جرنی کی ہوتی ہے اسکول کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ جو اربن چلڈرن ہوتے ہیں وہاں پہ اسکول اتنے زیادہ ڈسٹینس میں نہیں ہوتے جتنے رورل ایریاز پہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو لانگ جرنی رورل ایریاز میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگر ڈسٹینس اسکول کا زیادہ ہے تو یہ بچے کی ایموشنلی، بچے کی ہیلتھ کے لیے، سیفٹی کے لیے اور ایجوکیشنل اچیومنٹ کے لیے یہ بینیفیشل نہیں ہوتی۔
نیکسٹ رپورٹ کیا گیا اربن ایجوکیشن کے کہ اس کے بینیفٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ڈی سینٹرلائزیشن ہے، لیکن اس کے امپیکٹ جو ہوتے ہیں اکانومی پہ وہ انہی کے مطابق اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فردر ایجوکیشنل میٹرز اور ایجوکیشنل جو ڈیٹیل ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ڈیولپ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں ایجوکیشنل فیسلٹیز کو امپروو کیا جا سکے. نیکسٹ اس کا اسکوپ بتایا جا رہا ہے کہ جو اربن اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ بیٹر اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز کے. جیسے یہاں پہ اس نے اربن بیٹر ریسورسز کا بتایا ہوا ہے، اربنائزیشن کنٹریز کا بتایا کہ یہاں پہ گیپ ہوتا ہے اربن اور رورل ایریاز میں جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بڑھتا جاتا ہے. اربنائزیشن جو ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتی ہے اسی کے مطابق جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے، جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ٹریڈیشنل ہوتے ہیں، وہ ایجوکیشن کو اتنی سگنیفیکنٹ یا اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنے اربن پلیسز پہ دی جاتی ہے. اور 2050 تک یہ بتایا گیا ہے کہ 2 ملین پیپل جو ہوں گے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ سلمس میں رہ رہے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ کے. سلمس کا آپ نے اربن سوشیولوجی میں پڑھا ہوگا کہ سلمس وہ تنگ گلیاں ہوتی ہیں جہاں پہ جو اربن ایریاز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ اربن ایریاز کی نسبت کم ہوتی ہیں. پھر ایویڈنسز جو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں وہ ڈیولپ اور ڈیولپنگ کنٹریز کے وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے اربن ایریاز کی وہ بینیفٹس پرووائڈ کر رہی ہے. ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اربن ایریاز میں کوئی ایک اسپیسیفک ایریا سلیکٹ نہیں کیا جاتا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز صرف یہیں پہ بنائے جائیں گے. جیسے ابھی لاہور ہے تو یہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ڈی سینٹرلائز طریقے سے بنے ہوئے ہیں. جس یونیورسٹی سیکریٹریٹ میں ہے، پنجاب یونیورسٹی کنال روڈ پہ ہے، لیڈس یونیورسٹی ڈیفینس میں ہے، گیریزن یونیورسٹی ڈیفینس میں ہے، اور اس کے علاوہ منہاج یونیورسٹی دیکھیں گے تو وہ آپ کی بحریہ سائڈ پہ ہے. تو یہ ساری جو یونیورسٹیز ہیں یہ ہر کمیونٹی میں ہر ایریا میں پائی جا رہی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے یہ بینیفیشل ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتی ہے اربن پاپولیشن جب بڑھتی ہے تو کسی ایک خاص انسٹیٹیوشن میں جو اسٹوڈنٹس کا ریشو ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی نزدیک ترین ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو چوز کرتے ہیں. یہ ڈی سینٹرلائزیشن کہہ رہا ہے کہ امپروو کرتی ہے ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کنٹریبیوٹر فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے ہماری اکنامک گروتھ ڈیولپ ہوتی ہے، بیٹر ہوتی ہے، وہ ہیلپ فل ہوتی ہے. یو ایس کا بتایا جا رہا ہے کہ 360 سٹیز میں پازیٹیو کوریلیشن ہے ایجوکیشنل اٹینمنٹ کے درمیان اور نمبر آف بینیفیشل اکنامک فیکٹرز کے درمیان، کہ اگر آپ کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا اگر آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے گرو کرے گی، ڈیولپ کرے گی. ایڈوانٹیجز اس کے بتائے جا رہے ہیں کہ جو اربنائزیشن ہوتی ہے وہ فاسٹ اکرنگ ایک ٹرینڈ ہے، ایک فینومینا ہے جو ورلڈ کے ساتھ چینج ہوتا جا رہا ہے. اس میں بہت سی چینجز آ رہی ہیں. اس کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں اربنائزیشن کے مطابق، ان کے مطابق جو ہماری فیسلٹیز، جو ہماری فردر اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہ اسینشیل ہو جاتی ہیں. جیسے ہیلتھ ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا، جابس ہوگی، یہ بیٹر طریقے سے پھر پرووائڈ کرنا پڑتا ہے اربن ایریاز کو. ایجوکیشن ایک سائلنٹ کنٹریبیوٹر ہے کسی بھی ورلڈ کی، کسی بھی کنٹری کی اکانومی میں، کیونکہ یہ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ اوبویس ہوتا ہے، آبزروڈ ہوتا ہے. جو رپورٹ پرووائڈ کی گئی ہے اس میں جو ڈیٹیل دی گئی ہے وہ یہ انڈرسٹینڈنگ کرتی ہے کہ جو امپیکٹ ہوتے ہیں ایجوکیشن کے وہ اربن ایریاز پہ زیادہ ہوتی ہیں، اور اربنائزیشن کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے ایجوکیشن پہ فردر. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سفیشینٹ انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ ہم اربن اکانومی کو ٹھیک طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، اپنی ایجوکیشن کو ڈیولپ کر سکیں. کیونکہ جب ایجوکیشنل سیکٹر ہمارا اسٹرانگ ہوگا تو ہمارا اکنامیکل جو سیکٹر ہوگا وہ خود ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. ہماری اکانومی میں بینیفیشیل طریقے سے لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا.